اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کی 3 اقسام میں سے ایک قسم کا نام اسم ہے، اور اسم کی ہم نے پھر مزید 2 قسمیں بیان کی تھیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں اور معنی کے لحاظ سے۔ تو معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسموں میں سے ایک قسم کا نام ہے اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کی وضاحت کرتے ہوئے پھر ہم نے اس کی مزید اقسام کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ اس کی 4 اقسام ہیں، اور ان 4 اقسام میں ایک اسم کا نام اسم علم ہے۔ تو آج ہم اسم علم کی مختلف قسموں پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کی تفصیل کیا ہے۔ تو اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: عرف، لقب، کنیت، خطاب اور تخلص۔ آئیے ان سب پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عرف، وہ نام جو پیار، نفرت، محبت یا حقارت کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے رشید سے شیدہ، اسی طرح ببلی، گاما، جیلا۔ یہ وہ نام ہے جو لوگ محبت کی طرف سے دیتے ہیں یا نفرت کی طرف سے دیتے ہیں، یہ معاشرے کی طرف سے ملتا ہے، اور یہ وہ نام ہوتا ہے جو اصل نام کی جگہ پر مشہور ہو جاتا ہے، جیسے وقار کو وکی کہنا یا اسی طرح پپو کا لفظ استعمال کرنا۔ تو یہ اصل نام کے علاوہ کوئی نام ہوتا ہے اور لوگ اپنی نفرت یا محبت کا اظہار اس طرح اس نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے لقب، کسی صفت یا خوبی کی بنا پر مشہور نام لقب کہلاتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا اسد اللہ، حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا کرتے تھے۔ تو لقب کسی خامی یا خوبی کی وجہ سے معاشرے کی طرف سے دیا گیا نام ہے۔ آگے بڑھیں۔ کنیت، وہ نام جو نسب یا رشتے کے تعلق سے پکارا جائے، یعنی باپ کی طرف سے بیٹے کو، بیٹے کی طرف سے باپ کو، یا بیٹی کی طرف سے ماں کو، بیٹی کی طرف سے باپ کو، باپ کی طرف سے بیٹی کو جو نام ملتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں، جیسے ابو طالب، ابو تراب، ام سلمہ، ابن آدم۔ ابن آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم کو ابن آدم کہا جاتا ہے، ہمیں اپنے باپ کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے وہ ابن آدم ہے۔ ام سلمہ، یہ بیٹی کی طرف سے دیا گیا نام ہے۔ تو یہ وہ نام ہوتا ہے جو رشتے یا نسب کی طرف سے کسی آدمی کو ملتا ہے۔ خطاب، حکومت یا قوم کی طرف سے کسی اعلیٰ خدمت پر دیا گیا تعظیمی یا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے۔ خطاب حکومت کی طرف سے ملتا ہے یا پھر قوم کی طرف سے۔ تو اعلیٰ خدمات کے صلے میں جو نام دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلا سر، شمس العلماء، خاں بہادر، قائد اعظم۔ تو یہ وہ نام ہے جو حکومت کی طرف سے یا پھر قوم کی طرف سے ملے ہیں۔ تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر اپنی منفرد شناخت کے لیے شاعری میں استعمال کرتے ہیں اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تخلص پر ایک علامت ہوتی ہے اور یہ علامت تخلص کہلائی جاتی ہے، اور تخلص نام سے زیادہ مقبول نام ہوتا ہے، جیسے مرزا اسد اللہ خان کا تخلص تھا غالب، علامہ محمد اقبال تخلص کرتے تھے، داغ ایک شاعر کا تخلص ہے، داغ دہلوی یا داغ۔ میر تقی میر کا تخلص میر ہے، الطاف حسین حالی کے نام سے مشہور ہیں۔ تو یہ وہ مختصر سا نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، اور غزل اور قصیدے کے آخری شعر میں جس کو مقطع کہتے ہیں اس میں اس تخلص کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس میں ضمیر کی طرف۔ اس میں ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: متکلم، حاضر اور غائب۔ ضمیر متکلم کیا ہے؟ وہ ضمیر جو بولنے والا اپنے لیے استعمال کرے، یعنی 3 قسم کے ضمائر ہیں، اور جب گفتگو ہوتی ہے تو 3 قسم کے افراد بھی ہوتے ہیں، ایک بولنے والا، ایک سننے والا اور ایک وہ جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بولنے والا اپنے لیے جو
ضمیر استعمال کرتا ہے اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ اور ضمیر پر ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں، یعنی ہم جب جملے بولتے ہیں تو ہم ایک جملے میں کسی شخص کا یا اپنا یا کسی اور کا نام بول لیتے ہیں، اور باقی کے جملوں میں پھر ہم ضمیروں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے احمد ایک شریف لڑکا ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے، تو یہاں پر وہ کا لفظ احمد کے لیے بولا گیا ہے اور یہ اس میں ضمیر ہے۔ تو وہ ضمیر جو بولنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ دو ہیں، ایک میں اور ایک ہم۔ اگر وہ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہے تو میں استعمال کرے گا، اگر جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہے تو ہم کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ میں کے ساتھ پھر وہ میرا، مجھے، اس قسم کے الفاظ لائے گا۔ اگر وہ ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو پھر ہمارا، ہمیں وغیرہ یہ صیغے استعمال ہوں گے اس کے بعد۔ ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب، یعنی جو ضمیر مخاطب یا سامنے موجود شخص کے لیے استعمال کی جائے اس کو ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب کہتے ہیں۔ اور اردو زبان میں 3 قسم کی ضمائر ہیں جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو، تم اور آپ۔ اس میں یہ لحاظ رکھا جائے گا کہ اگر مخاطب کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا جائے تو تو کے ساتھ پھر تمہارا یا تمہیں کا لفظ نہیں آنا چاہیے، یا آپ کا اور آپ کو کے الفاظ نہیں آنے چاہیے۔ تو کے ساتھ تیرا، تجھے، اس قسم کے الفاظ ہوں گے۔ اگر وہ تم کا صیغہ بولنے والے کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر تم کے ساتھ تیرا، تجھے، آپ کا وغیرہ نہیں آئے گا، تمہارا اور تم ہے اس کے ساتھ آئیں گے۔ آپ کا صیغہ بھی وہ استعمال کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھ پھر وہ آپ کا اور آپ کو کے صیغے استعمال کرے گا۔ ضمیر غائب، وہ ضمیر جو غائب یا غیر موجود شخص کے بارے میں استعمال ہو، یعنی کوئی شخص ہوگا وہ غائب ہوگا، وہ یا تو ایک شخص ہوگا، واحد ہوگا، یا پھر جمع کی صورت میں گروپ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کا لفظ ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے جمع کی صورت میں بھی اور واحد کی صورت میں بھی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ کا لفظ اگر واحد کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کے لیے اس اور اس کے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کا لفظ جمع کے لیے آئے تو پھر ان اور ان کے الفاظ اس کی نسبت سے آئیں گے۔ اب آتے ہیں اس میں اشارہ کی طرف۔ اشارے پر اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ 2 قسم کے اشارے ہیں، ایک قریب کا اشارہ ہے اور ایک دور کا اشارہ ہے۔ قریب کے اشارے کی تعریف سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ وہ اس میں اشارہ جو قریب کی کسی چیز یا جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے۔ تو قریب کی کسی چیز کی طرف جن الفاظ میں اشارہ ہوتا ہے ان کو اشارے قریب کہتے ہیں۔ مثلا یہ، اس، ان، یہ وہ اشارے ہیں جو قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اشارے بعید، وہ اسم جو دور کی کسی چیز یا جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے۔ تو یہ وہ اسم ہے جو دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس میں وہ، اس، ان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس میں اشارہ جس لفظ کے ساتھ آتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور اس میں اشارہ کے آنے کے بعد اس میں نکرہ اس میں معرفہ میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس جگہ پہ میں دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں۔ مثلا اگر میں بولوں کہ شخص، تو شخص اس میں نکرہ ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ شخص یا وہ شخص تو وہ پھر اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم اس وقت اس میں معرفہ پر بات کر رہے ہیں، اور اس میں اشارہ، اس میں معرفہ میں اس میں علم کی ایک قسم ہے۔ اس میں موصول، اس کی 3 حالتیں ہیں، اس میں موصول فاعلی، اس میں موصول مفعولی اور اضافی۔ اس میں موصول کی تعریف دیکھیں ذرا، یہ ناتمام اور ناقص اسم ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ناتمام ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب اس کے ساتھ جملہ نہیں آتا۔ اس میں موصول یہ ہیں
جو جس جو کو جون سا جتنی جیسا. تو یہ الفاظ اگر الگ سے بولے جائیں تو سمجھ میں نہیں آئیں گے. ان الفاظ کے لیے جملے کی ضرورت ہوتی ہے. موصول فاعلی وہ اسم جو فاعل کے لیے استعمال ہو، جیسے جو جا رہا ہے اسے بلا لو، جس نے کہا اچھا کہا. تو موصول فاعلی وہ موصول ہے جو فاعل کے لیے استعمال ہو. یہ جو اوپر فہرست دی گئی ہے، جو جس جو کچھ جون سا، تو ان میں کچھ اسم فاعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ اسم مفعول کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جو فاعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو موصول فاعلی کہتے ہیں. جو جا رہا ہے اسے بلا لو، یعنی کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے ایک طرح سے کہ جو جا رہا ہے اسے بلا لو. تو جو اور جس کے الفاظ ان دو جملوں میں موصول فاعلی ہیں. موصول مفعولی وہ اسم جو مفعول کے لیے استعمال ہو، جیسے جن کو بلایا جائے وہ آئیں. جن کا لفظ یہاں پر مفعول کے لیے آیا ہے. موصول اضافی وہ اسم جو اضافت میں آئے، جیسے جس کی کتاب ہے وہ لے لے. اضافت کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، حروف اضافت ہم نے پڑھے ہیں، اور وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ کا کے کی کے الفاظ یہ حروف اضافت کہلاتے ہیں. تو کا کے کی کے الفاظ اگر آ جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر اضافت موجود ہے. جس کی کتاب، یہاں پر کی کا لفظ آیا ہے تو جس کے ساتھ کی آ جائے تو ہم پھر اس موصول کو موصول اضافی کہیں گے. جس کی کتاب ہے وہ لے لے.